بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج کی میری اس گفتگو کا موضوع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم چند ایسے تاریخی حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کریں گے جن کی روشنی میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی ذات عالی اصل میں انسانیت کے لیے ایک بہت ہی عظیم رحمت کی شکل تھی۔ آج جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی مخالفت کی جا رہی ہے اور ان کی تنقید کی جا رہی ہے اور اس کی مختلف شکلیں اختیار کی جا رہی ہیں، وہ کتنی غلط اور کتنی حقیقت سے دور ہیں، اس کے لیے ہم کسی علمی بحث کو چھیڑنے کے بجائے چند ایسے حقائق اپنے سننے والوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے جو آبجیکٹیولی خود ثابت کر سکتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں ہمیں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے، کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ چونکہ ایسے ویڈیو اور آڈیو میں وقت بہت ہی کم ہوتا ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم ڈائریکٹلی اپنے پوائنٹ پر آ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی جنگ لڑی وہ بدر کی جنگ کہی جاتی ہے۔ بدر کی جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ 1000 مکہ مکرمہ کی فوجوں سے تھا، جبکہ آپ کے ساتھ کل 300 یا 313 ٹو بی ایگزیکٹ 313 لوگ ساتھ تھے۔ مقابلہ بہت ہی فرق کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر میں یہ مجبوری کی جنگ تھی، لیکن ابھی اس پر ہم لوگ گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن جب جنگ ہوئی ہے تو جنگ کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فوقیت حاصل تھی، یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ آپ نے پہلے پہنچنے کی وجہ سے وہاں بدر کے میدان میں پانی کا جو ایک بڑا چشمہ تھا یا کنواں تھا اس پر آپ نے قبضہ فرما لیا تھا، اور دوسرے بدر کے میدان کی صورتحال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں وہ کنواں تھا جو کہ بڑا تھا، جس سے پانی حاصل کیا جا سکتا تھا، اور چھوٹے کنووں کو آپ نے بیکار فرما دیا تھا۔ چنانچہ جب مکہ مکرمہ سے قریش 1000 کی تعداد میں آئے اور بدر کے میدان میں اترے تو ان کے سامنے بڑا سوال پانی کی فراہمی کا تھا، اور سعودی عرب اور بلکہ ڈیزرٹ کے جو ریگستان ہے وہاں ہر 5 منٹ کے بعد، جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 5 منٹ کے بعد اتنی شدید بھوک پیاس لگتی ہے کہ آدمی کو اگر پانی نہ ملے تو اس کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے۔ تو اس صورتحال یہ تھی کہ قریش کے لوگ لڑنے سے پہلے جنگ ہار چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اصول کو آپ نے بدلا، اور آپ نے ایک جو بڑا کارنامہ آپ کا یہ ہے کہ جنگ کو آپ نے مجبوری کی حالت میں اختیار کیا، نمبر 1، اور نمبر 2 کہ اس کو آپ نے اخلاق کے اصولوں کے ماتحت کیا۔ جنگ لڑی جائے گی، مجبوری میں لڑی جائے گی، اور جب لڑی جائے گی تو اس میں اصول برتے جائیں گے، ان اصولوں کو سامنے رکھا جائے گا جس سے انسانیت کا کم سے کم نقصان ہو۔ چنانچہ آپ نے قریش کے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ اب آئیں اور اسی کنویں سے پانی لیں جس سے مسلمان پانی لے رہے تھے۔ ان کو معلوم تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اسی پانی کو پی کر تازہ دم ہو کر کل صبح کو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، اور پھر یہ ایک مقابلہ ہوگا، اس مقابلے میں کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن آپ نے اصول کے مطابق ہار و جیت کا خیال کیے بغیر آپ نے ان سبوں کو پانی لینے کی اجازت فرمائی۔ آپ کے جو جنگ کی تفصیل کو اگر ہم چھوڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی، بدر کی جنگ، تو 70 لوگ جو مکہ مکرمہ کی فوج کے قتل ہو گئے، 70 گرفتار ہو گئے، اور باقی فوج شکست کھا کر میدان چھوڑ کر نکل گئی۔ مسلمانوں میں 14 لوگ شہید ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 14 مسلمانوں کی لاشوں کو دفن کرنے کا اہتمام فرمایا۔
اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اپنے ساتھیوں کو کہ یہ جو قریش کے لوگ جو تم پر چڑھ آئے تھے اور تمہارے 14 لوگوں کو قتل کرنے کی ذمہ داری بھی انہی پر ہے، اور یہ جو تم کو نیست و نابود اور برباد کرنے کی نیت سے آئے تھے، ان کی میں سے جو لاش پڑی ہوئی ہے، یہ لاش اگر اس کو ٹھکانے نہیں لگایا گیا، کل اس کو چیل اور کوے کھائیں گے، جنگلی جانور اس کو نوچیں گے، اس سے لاش کی بے حرمتی ہوگی۔ آپ نے سب لاشوں کو اہتمام کے ساتھ دفن کرنے کا حکم دے دیا، دشمن کی لاشوں کو بھی۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے آپ کی کیا شکل بنتی ہے کہ آپ انسانیت کے دشمن تھے، آپ کے نے ٹیررزم کو فروغ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بات کو سمجھنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو 70 لوگ جو 70 لوگ جن کی لاشیں گری ہوئی تھیں، آپ نے ان سبوں کی لاشوں کا احترام کیا، سبوں کو دفن کرایا آپ نے۔ اسی طریقے سے جو ایک جنگ ہوتی ہے جو مدینہ منورہ میں جو غزوہ خندق کہلاتی ہے، بیٹل آف دا ٹرنچ، اس میں صورتحال یہ تھی کہ 10,000 کفار آس پاس کے قبائل کو لے کر کے شریک ہو کر کے حملہ آور ہو گئے تھے مدینہ منورہ پر، اور مدینہ منورہ میں مشکل سے سب کو جوڑ کر، منافقین کو بھی جوڑ کر 3,000 سے بھی کم لوگ تھے۔ مجبوری تھی ان کی، یہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے مسلمان۔ انہوں نے ایک ٹرنچ کو، ایک خندق کھود لیا تاکہ جو حملہ آور فوج ہے وہ سیدھی آ کر مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے، بلکہ اس کو اس ٹرنچ کے باہر رکنا پڑے، اور رکنے کے بعد ان کے سامنے مشکل پر کھڑی کر دی جائے۔ چنانچہ یہ صورتحال جب ان کو پیش آئی تو قریش کا ایک سردار جس کا نام نوفل بن عبداللہ تھا، اس نے ایک جگہ اس خندق کو کچھ نیرو پایا، کم تھا اس میں فاصلہ، اور اس نے، وہ بڑا بہادر انسان تھا، اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور ایڑ لگا کر اس نے اپنے گھوڑے کو کدا کر خندق کو کراس کر کے وہ مدینہ منورہ میں داخل ہو گیا، اس طرف آ گیا، اور آنے کے بعد اس نے مسلمانوں کو للکارا کہ آؤ اور ہم سے انڈیویڈولی مقابلہ کرو۔ وہ مقابلہ ہوا، انڈیویڈولی لوگ سب لڑے، اور نوفل بن عبداللہ مارا گیا۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے، قریش کے لوگ وہ خندق کے اس پار سے دیکھ رہے تھے، اور ادھر سے مسلمان بھی دیکھ رہے تھے۔ نوفل بن عبداللہ جب گرتا ہے اور اس کو مارا جاتا ہے تو مکہ کے جو حملہ آور جو لوگ تھے ان کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا سردار تھا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا سردار تھا نوفل بن عبداللہ، اس کی لاش کو ہمیں واپس کر دیجئے، اور اس کے بدلے میں آپ کو جو روپیہ پیسہ، جو رقم چاہیے، ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ دیکھیں، اس کو، یہ تاریخ میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، یہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن عبداللہ کی لاش کو قریش کو واپس کر دیا، اور اس کے بدلے میں آپ نے کسی قسم کا کوئی معاوضہ لینا پسند نہیں فرمایا۔ گویا اپنے عمل سے آپ کہہ رہے ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر بعد میں ان کے خادم نہ لاش پسند کرتے ہیں، نہ لاش کی تجارت کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ قیدی جو 70 جو قیدی ہوئے تھے بدر میں، وہ جب گھر لائے گئے تو اس زمانے کا یہ طریقہ تھا، یہ قیدیوں کو جو قتل کیا جاتا تھا، ان کو ذلیل کیا جاتا تھا، ان کو زندہ ہاتھ پاؤں کاٹ کر کے ان کو تڑپتا ہوا چھوڑا جاتا تھا۔ ان سب چیزوں کو جو جنگ میں اس زمانے میں الاؤڈ تھیں، اور اس کے زمانے کا یہ ایک عام طریقہ تھا جس کو کہ برا نہیں مانا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکسر بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ ان سبوں کو عزت و احترام کے ساتھ رکھا جائے گا۔ ان میں سے بعض لوگوں نے، جن کے جو پیسے والے تھے، پیسے دے کر اپنی آزادی حاصل کر لی، اور ان کو آزاد کر دیا گیا۔ پیسے اس لیے ان سے لیے گئے کہ تاکہ مالی طور پر اپنے دشمن کو کمزور کیا جائے، ورنہ یہی پیسہ، یہی مال ان کا وہ کل پھر ہمارے خلاف اس کو استعمال کریں گے۔ باقی جو بچے، ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو پڑھے لکھے لوگ تھے۔ مکہ مکرمہ کے قیدیوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو کارنامہ انجام دیا ہے،
تاریخ تاریخ کو اس پر فخر کرنا چاہیے، اور اس کو جو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کا کہیں ہم ذکر نہیں پاتے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہے جس نے پہلی بار یہ اصول قائم کیا کہ مکہ کے ان پڑھے لکھے لوگوں سے کہا کہ مدینہ کے ان مسلمان بچوں میں سے ہر قیدی 10 لوگوں کو بچوں کو پڑھنا سکھا دے، لکھنا سکھا دے اور اپنی آزادی حاصل کر لے۔ اس وقت کا یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی ایک شخص کو قتل کر دیتا تھا تو یہ جس شخص کا جو قتل ہوتا تھا اس کے رشتہ دار بے چین رہتے تھے اس وقت تک جب تک کہ وہ بدلہ نہ لے لیں۔ وہ یہ مانتے تھے کہ ان کے جو قتل ہوا ہے ان کی طرف کا ایک آدمی، اس کی روح بے چین و بے قرار پھرتی ہے، اور وہ اس وقت تک چین نہیں پاتی جب تک کہ اس کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ چنانچہ یہ جو 14 مسلمان قتل کیے گئے تھے، ان کے قتل کرنے والے یہی لوگ تھے، یہی فوجی تھے جو حملہ آور ہوئے تھے۔ ان میں سے اب 70 لوگ یہاں پر مدینہ منورہ میں قیدی کی حیثیت تھے۔ ان سے کتنی نفرت ہوگی مسلمانوں کو کہ جو یہ ہوئے تھے۔ اس زمانے میں تو اس کا بہت زیادہ اس کی یہ ہوتی تھی، جس کو وینجینس کہہ لیں آپ، بدلہ کا جو جذبہ تھا وہ انتہائی شدید تھا۔ اس پر برس جنگیں چلتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک جو آپ سے جو ایک چیز ظاہر ہوتی ہے وہ کیسی غیر معمولی ہے۔ آپ نے ان مشرکوں کو جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے کہا کہ 10 بچوں کو پڑھا دو، وہ تیار ہو گئے۔ چنانچہ اب وہ رشتہ جو انتقام پر مبنی تھا، جو انتقام کی آواز دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو قتل کرو، انہوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے، ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفرت کے رشتے کو استاد اور طالب علم کے رشتے میں بدل دیا۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی بار کیا گیا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ آخری بار کیا گیا ہے۔ اس وقت تک تو کم سے کم میں نے یہ نہیں بات دیکھی کہ دنیا میں آج قیدیوں کے احترام کی جو بات آتی ہے ان میں سے کوئی بات بھی اس اسٹیج سے نہیں بڑھتی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بدر کے قیدیوں کے سال میں ہم دکھایا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو جو قیدی تھے ان میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ان جب 10 بچوں کو پڑھانا شروع کیا، اب یہ رشتہ جو دشمنی کا رشتہ تھا، جن کو دیکھ کر ان بچوں کو لگتا تھا کہ میرے فلاں کے یہ قاتل ہیں، ان کو بری طریقے سے ان کو قتل کرنا چاہیے، ان کے دل میں اب یہ خیال آ گیا کہ یہ میرے استاد ہیں، یہ مجھ کو پڑھنا سکھا رہے ہیں، یہ مجھ پر احسان فرما رہے ہیں۔ جو دشمن قریش کے تھے ان کو بھی اب یہ خیال آنے لگا یہ بچے میرے طالب علم ہیں۔ یہ رشتہ جو نفرت کا رشتہ تھا، استاد اور طالب علم کے احترام کے رشتے میں جو بدلا ہے، یہ کارنامہ صرف تاریخ میں، پوری تاریخ اب کنگھالی صرف ایک شخص نے کیا ہے، اور ان کا نام نامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باقی بچے قیدی بدر کے، آپ نے جب دیکھا کہ ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور ان کے پاس کوئی اور ایسا ہنر بھی نہیں ہے جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچ سکے، آپ نے ان کو بغیر کچھ لیے دیے آپ نے آزاد کر دیا۔ یہاں تک تو بات لگتی ہے کہ ایک بڑے دل والے ایک بزرگ کا ذکر ہے یہ، کہ جنہوں نے بغیر کچھ لیے دیے آزاد کر دیا۔ یہ نہیں، مگر میں اس بات کو اہتمام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت آزاد کیا، آپ نے ان میں سے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اسلام قبول کرے۔ ان میں سے جتنے لوگ جو مکہ مکرمہ کے تھے، وہ جب واپس اپنے گھروں میں آزاد ہو کر گئے ہیں، وہ اپنے دین پر قائم تھے۔ ان میں سے کسی کو نہیں کہا گیا کہ تم اسلام قبول کرو تو تم ہم کو آزادی دی جا سکتی ہے، ورنہ تم کو آزادی نہیں دی جائے گی، چاہے وہ جا کر اپنا بعد میں بدل لیتے وہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسی باتیں کی ہیں جو کہ آپ اگر غور کریں کہ یہ 7ویں صدی کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ان کی نگاہیں کتنی دور تک پہنچتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے جنگ کے لیے نکلے ہیں تو آپ کے پاس صرف 300 لوگ ہیں، 313 لوگ ہیں، وہاں سے 1000 لوگ ہیں۔ جب آپ احد کے لیے نکلے ہیں تو آپ کے ساتھ 1000 لوگ ہیں، اس میں سے بھی آپ لوگ جو واپس چلے گئے تو آپ کے پاس 700 750 لوگ ہیں صرف، اور ادھر 3000 لوگ ہیں۔ آپ جب جنگ کے لیے مدینہ منورہ سے نکل کر باہر آئے تو آپ نے لشکر کو رکنے کا حکم دیا اور کہا اس میں سے کوئی دیکھو کوئی کم عمر کا بچہ تو نہیں ہے۔
کوئی 13 برس کا بچہ، 12 برس کا لڑکا، کوئی جوش میں نکل کے تو نہیں آیا ہے۔ کئی ایسے لوگ تھے جو 12 برس، 13 برس، 14 برس، 15 برس سے کم کی عمر کے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بچوں کو جنگ سے روکنا میرا فرض ہے۔ ہم بچوں کو جنگ کی آگ میں ہم ان کو ڈالنے کے اصول کے خلاف ہیں۔ ہم کو ضرورت ہے اس وقت، یہ جب اگر کوئی 15 برس کا بچہ لڑ سکتا ہے تو 12 برس کا بچہ بھی اس عمر کو آ جاتا ہے کہ وہ تیزی سے دوڑ سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے۔ مگر آپ نے ایسے اس جگہ روک کر ان سب بچوں کو آپ نے الگ کیا اور کہا کہ جنگ کی شکست اور فتح دوسری چیز ہے، لیکن انسانیت کا احترام دوسری چیز ہے۔ سب بچوں کو آپ نے واپس کیا۔ یہ بچے جو تھے شوق میں آئے تھے، روتے ہوئے گئے، واپس چلے گئے۔ آپ نے کیا ہے اس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ لڑی ہے جس جنگ کو کہتے ہیں کہ وہ بنو المستلق نام کا ایک قبیلہ تھا، اس سے آپ کو ہوئی ہے، یہ غزوہ مستلق کہتے ہیں اس کو۔ اس میں آپ اس کا سردار تھا بنو مستلق کا حارث نام کا ایک شخص تھا۔ معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور مدینہ منورہ پر دھوکے سے حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کی ایک چھوٹی ٹکڑی بھیجی اور وہاں جنگ ہوئی، اور جنگ میں 600 لوگ بنو مستلق کے قید ہوئے۔ ان میں سے وہ زمانے کا اس وقت تک کو جو اسلام کے احکام آئے تھے ان کے مطابق ان قیدیوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ جویریہ نام کی ایک خوش نصیب خاتون تھی جو اس قبیلے کے سردار حارث کی بیٹی تھی۔ آپ کو جب معلوم ہوا کہ قبیلے کے سردار کی بیٹی بھی یہاں پر باندی اور غلام بن کر یہاں پر آئی ہے اور ایک گھر میں ہے، آپ نے ان کو بلایا اور ان کو آپ نے آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد یہ کہا کہ تم چاہو تو تم اپنے لوگوں میں واپس جا سکتی ہو، لیکن ایک آپشن اور بھی ہے کہ تم چونکہ سردار کی بیٹی ہو اور میں مسلمانوں کا سردار ہوں، اگر تم چاہو تو میں تم سے شادی کر سکتا ہوں۔ انہوں نے اس پر غور کیا۔ اتنے میں حارث بھی جو ان کے فادر تھے، جو والد تھے، وہ بھی مدینہ منورہ اپنی بیٹی کو چھوڑانے کے لیے آئے، اور جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ سامنے میں آپشن ہے تو انہوں نے اس آپشن کو قبول کیا، اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں، اور آپ نے اسی وقت جب آپ نکاح میں آئیں آپ کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بلند کیا، آپ ام المؤمنین بنی، مسلمانوں کی ماں۔ آج بھی ہم جب ان کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ۔ یہ شادی اس لیے کی گئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ، تاکہ جو قبیلہ مستلق جو ہے، بنو مستلق جو ہے، جو دشمنی پہ آمادہ ہے، اس میں رشتہ اگر ہو جاتا ہے تو رشتے کی وجہ سے اب یہ دشمنی کا جذبہ ختم ہو جائے گا۔ جب یہ بات مسلمانوں کو معلوم ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو المستلق میں شادی کر لی ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ بنو المستلق میں ہو گیا ہے تو بنو المستلق کے مردوں اور عورتوں کو ہم اپنے گھر میں غلام اور باندی کے حیثیت سے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو کسی نہ کسی درجے میں شادی کے ذریعہ ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو گئے۔ چنانچہ شام ہونے سے پہلے یہ 600 قیدی جو بنو المستلق کے تھے اور جو اس وقت یہاں قیدی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے مدینہ منورہ میں، ان سبوں کو آزاد کر دیا مسلمانوں نے، اور سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دیتے ہوئے گئے۔ اسی طریقے سے جب حنین کی جنگ ہوتی ہے، حنین کی جنگ میں 7,000 لوگ قید کیے گئے، اور جب قید کیے گئے تو ان کو ایک میدان میں رکھا گیا کہ ان کو چھڑانے کے لیے جو لوگ آئیں گے تو ان سے پھر بات ہوگی کہ یہ فدیہ دیں، پیسے دیں، تاکہ ان کے مالی قوت ٹوٹے ان کی۔ اس کے بعد ان کو چھوڑا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی گئی، ان کو رکھا گیا ٹینٹ میں ایک میدان میں۔ 7,000 تھے یہ۔ ایک وفد آیا اور اس وفد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ بات آپ کے ذہن میں ابھی نہیں ہوگی کہ آپ کو ایک خاتون جو بدوی تھی، جب آپ بچے تھے، شیر خوار تھے، اس وقت اس زمانے میں جو مکہ مکرمہ اور عرب میں جو ایک رسم تھی کہ چھوٹے بچے کو قبیلے کے کسی بدو قبیلے کی کوئی خاتون لے جاتی تھیں، اپنے ہاں پرورش کرتی تھیں، ان کو دودھ پلاتی تھیں، دیہات میں وہ پل کر صحت مند آب و ہوا میں وہ تیار ہوتے تھے، پھر اپنے گھر لوٹتے تھے۔ اس وقت نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کو بھی ایک شیرخوار بچے کے حج میں جب آپ چھوٹے تھے تو ایک دودھ پلانے والی خاتون اپنے قبیلے میں لے گئی تھی. ان کا نام حلیمہ تھا. ہم اور آپ بھی جانتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم دائی حلیمہ، مائی حلیمہ ہم لوگ کہتے ہیں ان کی محبت کے ساتھ ساتھ، ان کے ساتھ ساتھ ان کا نام لیتے ہیں. تو اس قبیلے نے کہا کہ اس وفد نے کہا کہ ہم لوگ اسی قبیلے کے لوگ ہیں، آپ کے جو دودھ ماں ہیں ان کے قبیلے کے لوگ ہیں. اس وقت جو آپ کے قید میں جو خواتین ہیں اور مرد ہیں اور عورتیں ہیں، یہ سب کے سب انہی کے رشتہ دار، انہی کے قبیلے کی ہیں. ہم آپ کو ان کے نام کی دہائی دیتے ہیں. ہم پر آپ رحم کیجیے اور ہم لوگوں کو اور ان کو آپ آزاد فرما دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حلیمہ سے اس پاکیزہ رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے ان دشمنوں کو، جنہوں نے انتہائی سخت مصیبت میں ڈال دیا تھا مسلمانوں کو، 7,000 کے 7,000 آپ نے حنین کے جنگ کے قیدیوں کو آزاد کیا. جاتے وقت ان کو تحفہ دیا اور جاتے وقت کسی کے سامنے کسی سے بھی یہ شرط نہیں رکھی اسلام قبول کرو ورنہ ہماری تلوار کے بھی زد میں ہو تم. یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، یہ کہنے والے کارلائل نام کا ایک شخص ہے، جو کہ ایک ویسٹرن اورینٹلسٹ ہے. اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس قسم کے جو الزامات ہیں یہ ہمیں پر بیک فائر کرتے ہیں، ہمیں کو دکھاتے ہیں کہ یہ سب جھوٹے لوگ ہیں جو لگاتے ہیں. ایسے الزامات اسلام پر کبھی نہیں ٹھہر پاتے. ہم لوگ اس سلسلے میں یہ بات دیکھیں کہ ہم اس کو جن شخصیت کے بارے میں ہم ماحول کے خلاف، ماحول کی وجہ سے اسلام کے خلاف جو ماحول آج بنایا گیا ہے، آج جو لوگ ایک دوسرے کو جو ماس میڈیا ہے اس کے ذریعہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اسلام کے پیغمبر کے خلاف، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لوگوں کو ایک دوسرے کو باتیں بتا رہے ہیں، وہ کتنی صحیح ہیں، کتنی صحیح ہیں اور کتنی غلط ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم آپ کے سامنے یہ سب باتیں رکھیں. آپ کے سامنے اسلامک لٹریچر موجود ہے. کسی ریلائبل بایوگرافی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اٹھا لیں. آپ مسلمان ہوں، آپ غیر مسلم ہوں، آپ جو بھی ہوں، لیکن آپ بحیثیت انسان آپ پر اور ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم یہ جانیں کہ جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا رتبہ مورلی بھی کتنا اونچا تھا. انہوں نے دشمنوں کے ساتھ بھی کیا سلوک کیا ہے. اور اس کے پڑھنے کے بعد ہم کو چاہیے کہ ہم خود پڑھیں، سیرت پڑھیں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں. اسلام کیا ہے ہم اس کو جاننے کے بارے میں کوشش کریں خود، اور ہم اس کے بعد خود فیصلہ کریں کہ یہ نبی جنہوں نے خود یہ فرمایا ہے، اور جو ان کے امتی ہم جیسے لوگ بھی جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی ہیں، لیکن صرف ہمارے نہیں ہیں، پوری انسانیت کے نبی ہیں، پوری انسانیت کے لیے رسول ہیں. ان کی زندگی ہمارے لیے کیا پیغام رکھتی ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم ان پیغام کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.